بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام کی قسط نمبر 161 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں بنو امیہ کی ناراضی کا سبب۔ تو دوستو، بنو امیہ نے اپنی خلافت اور حکومت کے زمانے میں اچھی جاگیروں پر اپنے استحقاق سے زیادہ قبضہ کر لیا تھا، جس میں دوسرے مسلمانوں کی حق تلفی ہوئی تھی، مگر چونکہ بنو امیہ حکمران تھے اس لیے کوئی چون چرا نہ کر سکا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیوی کے زیورات، جن میں وہ بلا استحقاق مال کی امیزش سمجھتے تھے، اپنے گھر سے نکلوا کر بیت المال میں بھجوائے۔ پھر آپ نے بنو امیہ کو جمع کر کے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باغ فدق تھا، جس کی آمدنی سے آپ بنو ہاشم کے بچوں کی خبر گیری کرتے ہوئے اور ان کی بیووں کو نکاح کر دیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اس باغ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں وہ باغ اسی حالت میں رہا۔ آخر مروان نے اس پر قبضہ کر لیا۔ مروان سے منتقل ہوتے ہوئے وہ مجھے ورثہ میں پہنچایا، مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جس چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو دینے سے انکار کر دیا تھا، وہ مجھ پر کس طرح حلال ہوگی۔ لہٰذا میں تم سب کو گواہ کرتا ہوں کہ میں باغ فدق اسی حالت میں چھوڑے دیتا ہوں جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں، پھر تمام بنو امیہ سے وہ تمام جائیدادیں اور اموال اور سامان واپس کرائے جو ناجائز طور پر ان کے قبضہ و تصرف میں تھے۔ اور زہری کہتے ہیں کہ ایک روز آپ کے مکان میں بنو امیہ کے اکثر اشراف اور سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہاری یہ خواہش ہے کہ میں تمہیں کسی لشکر کا سردار اور کسی علاقہ کا مالک اور حاکم بنا دوں۔ یاد رکھو، میں اس بات کا روادار نہیں ہوں کہ میرے مکان کا فرش تمہارے پیروں سے ناپاک ہو۔ تمہاری حالت بہت ہی افسوسناک ہے۔ میں تم کو اپنے دین اور مسلمانوں کے اغراض کا مالک اس طرح نہیں بنا سکتا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو بوجہ قرابت کا کوئی حق اور کوئی فضیلت حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا، اس معاملے میں تمہارے اور ایک ادنا مسلمان کے درمیان میرے نزدیک رتی برابر بھی فرق نہیں ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ میں شان و جمہوریت بالکل جاتی رہی تھی، اور حکومت میں وہی شخص مطلق عنان حکومت کا رنگ پیدا ہو گیا تھا جو کیسر و کسرہ کے حکومتوں میں پایا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسلامی جمہوری شان کو پھر واپس لانے کی کوشش فرمائی، اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا زمانہ پھر لوگوں کی نگاہوں میں گھومنے لگا، چونکہ بنو امیہ کو آپ کے خلافت میں بہت نقصان پہنچا۔ وہ جائیدادیں جو غاصبانہ طور پر ان کے قبضے میں تھی، ان سے چھین لی گئیں، اور عزب و عظمت کا بلند مقام جو ان کے دوسرے قبائل کے مقابلے میں اپنی قومی حکومت کے ساتھ حاصل تھا، مساوات سے تبدیل ہونے لگا۔ لہذا تمام بنو امیہ ان کے خلافت کو اپنے لیے بے حد مضر اور بے سے نقصان سمجھنے لگے۔ ان کی نیکی اور پاک باطنی کہ بنو امیہ میں اس طرح قائل تھے جیسے اور لوگ، مگر بنو امیہ ان کے وجود کو اپنی قوم اور قبیلے کے لیے قاتل سمجھتے تھے۔ تو دوستو، ایک مرتبہ بنو امیہ نے اپنی جائیدادوں کو بچانے کے لیے یہ تدبیر کی کہ عمر بن عبدالعزیز کی پھپھی فاطمہ بن مروان کے پاس گئے اور سفارش کی کہ درخواست کی۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے پھپھی کا بہت ادب کرتے تھے، چنانچہ فاطمہ بنت مروان نے آ کر بنو امیہ کی سفارش کی۔ انہوں نے پھپھی کو اس طرح سمجھایا کہ وہ کہنے پر مجبور ہوئی کہ میں تو تمہارے بھائیوں کے اسرار سے تمہیں سمجھانے آئی تھی، مگر جب تمہارے ایسے پاک اور نیک خیالات ہیں تو میں کچھ نہیں کہتی۔ یہ کہہ کر واپس آئی اور بنو امیہ سے کہا کہ تم نے فاروق اعظم کی پوتی سے رشتہ کیا تھا، لہذا وہی فاروقی رنگ اولاد میں موجود ہے۔ ابو نعیم نے سند صحیح بیان کیا کہ ایک روز رباح بن عبیدہ نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز نماز کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی ان کے ساتھ ہاتھ پر سہارا دیتے ہوئے چلا جا رہا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہو کر اپنے مکان سے تشریف لے آئے تو رباح نے پوچھا کہ وہ بوڑھا آدمی کون تھا جو آپ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے جا رہا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے یہ سن کر تعجب سے کہا کہ
تم نے بھی دیکھ لیا، تم بھی ایک سال آدمی ہو، لہذا تم کو بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ خضر تھے، مجھ سے امت محمدیہ کا حال پوچھنے اور عدل و انصاف کی تلقین کرنے آئے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور آپ کی دائنی طرف صدیق اکبر، بائیں طرف فاروق اعظم بیٹھے ہیں، اور سامنے میں آپ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ اتنے میں دو آدمی کچھ خصوصیت لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے متوجہ ہو کر فرمایا کہ اپنے دوران خلافت میں دونوں ابوبکر اور عمر کے قدم پر چلنا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق نے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ خواب بیان کر کے راوی نے اس خواب پر قسم کھائی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رونے لگے۔ حکم بن عمر کہتے ہیں کہ میں ایک روز عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر تھا کہ دروگا استبل حاضر ہوا اور استبل کا خرچہ مانگنے لگا۔ آپ نے فرمایا تم تمام گھوڑوں کو شام کے شہر میں لے جا کر جس قیمت پر ممکن ہو فروخت کر کے ان کی قیمت فی سبیل اللہ دے دو، میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے۔ زہری کا قول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بذریعہ خط سالم بن عبداللہ سے دریافت کیا کہ صدقات کے متعلق فاروق اعظم کا طرز عمل کیا تھا۔ انہوں نے ان کے سوال کا جواب لکھ کر آخر میں لکھا کہ اگر تم وہی عمل کرو گے جو حضرت عمر فاروق اپنے عہد خلافت میں لوگوں سے کرتے تھے تو تم اللہ تعالیٰ کی جناب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حضرت عمر فاروق سے بھی زیادہ رتبہ پاؤ گے۔ جب آپ خلیفہ منتخب ہو گئے اور لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو آپ روئے اور کہنے لگے کہ مجھے اپنی نسبت بڑا ہی خوف ہے۔ حضرت حماد نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو درم و دینار کی کتنی محبت ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا کہ بالکل نہیں۔ حماد نے کہا کہ پھر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ تو دوستو، خلیفہ بن سعد بن عاص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ آپ سے پہلے جتنے خلیفہ ہوئے ہیں وہ ہمیں انعامات دیا کرتے تھے، مگر آپ نے خلیفہ ہو کر سب روک دیے۔ میرے پاس کچھ جاگیر بھی ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں اس میں سے اس قدر لے لیا کروں کہ میرے عیال کو کافی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ مشقت سے حاصل کرو وہ تمہارا مال ہے۔ پھر فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کیا کرو، کیونکہ اگر تم تکلیف میں ہوں گے تو عیش پائے گا اور عیش میں ہوں گے تو اس میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ بعض امال نے آپ کو لکھا کہ ہمارے شہر میں قلعوں اور راستوں کی مرمت ہونی چاہیے، لہذا امیر المومنین ہمیں کچھ مال عطا فرمائے کہ ہم آبادی اور مرمت کی کوشش کریں۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ اس خط کے پڑھتے ہی تم اس شہر میں عدل قائم کر کے قلعہ بنا لو اور ان کے راستوں کو ظلم سے دور کر دو۔ تو دوستو، محمد بن فصالہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز ایک راہب کے پاس سے گزرے جو ایک جزیرہ میں رہتے تھے، اور راہب کو دیکھ کر ان کے پاس چلے آئے، حالانکہ وہ کبھی کسی کے پاس نہیں آئے تھے، اور ان سے کہنے لگے کہ تم کو معلوم ہے کہ میں تمہارے پاس کیوں چلا آیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ راہب نے کہا کہ میں اس لیے کہ تم ایک امام عادل کے بیٹے ہو۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو چراہا ہوا ہے تعجب سے دریافت کرنے لگے کہ یہ کون شخص خلیفہ ہوا ہے کہ بھیڑیا ہماری بکریوں کو اب کچھ نقصان نہیں پہنچاتے۔ موسیٰ بن عین کہتے ہیں کہ ہم کرمان میں بکریاں چرایا کرتے تھے، بھیڑیا ہماری بکریوں کے ساتھ چلتے پھرتے رہتے تھے اور بکریوں کو نقصان نہ پہنچاتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ بھیڑیا ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ میں نے اسی روز کہہ دیا کہ آج خلیفہ صالح یقیناً فوت ہو گیا۔ چنانچہ جب تحقیق کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اسی روز حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انتقال فرمایا تھا۔ ولید بن مسلم کا قول ہے کہ ایک باشندہ خراسان سے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہتا ہے کہ جب بنو امیہ کا داغدار آدمی خلیفہ ہو تو فوراً اس کی بیعت کر لینا۔ چنانچہ وہ ہر ایک خلیفہ کا حلیہ دریافت کرتا رہا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو اس نے متواتر 3 رات خواب میں دیکھا کہ وہی شخص کہتا ہے کہ جا اب بیعت کر لے۔ اس پر وہ خراسان سے روانہ ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حبیب بن ہندلہ سلمہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سعد بن مسیب نے فرمایا کہ خلفاء 3 ہیں، ابوبکر، عمر اور عمر بن عبدالعزیز ہیں۔
میں نے پوچھا کہ اول ذکر دونوں بزرگوں کو تو ہم جانتے ہیں، یہ تیسرے کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم زندہ رہے تو معلوم ہی کر لو گے، اور اگر مر گئے تو وہ تمہارے بعد ہوں گے۔ ابن مسیب کا انتقال حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت سے پہلے ہو چکا تھا۔ مالک بن دینار کا قول ہے کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص زہد ہو سکتا ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہے، دنیا ان کے پاس آئی اور انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ یونس بن ابی شبیب کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کو خلافت سے پہلے دیکھا کہ ان کے پاجامہ کا نیفا فربہی کے سبب اس کے پیٹ میں گھسا ہوا تھا، لیکن خلیفہ ہونے کے بعد وہ اس قدر لاغر ہو گئے تھے کہ ان کی ایک ایک ہڈی گنی جا سکتی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو جعفر منصور نے پوچھا کہ جب انہوں نے انتقال کیا تو کیا آمدنی تھی؟ تو میں نے کہا کہ کل 400 دینار، اور اگر کچھ دنوں اور زندہ رہتا تو وہ بھی کم ہو جاتی۔ مسلمہ بن عبد الملک کا قول ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز کی عیادت کے لیے گیا تو دیکھا کہ وہ ایک میلے کرتا پہنے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی بہن یعنی ان کی بیوی سے کہا کہ تم ان کا کرتا دھو کیوں نہیں دیتی؟ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس دوسرا کرتا نہیں ہے کہ اس کو اتار کے اسے پہن لیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے غلام ابو امیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز اپنے آقا کے حرم محترم کے خدمت میں شکایت کی کہ مسوار کی دال مسور کی دال کھاتے کھاتے ناک میں دم آ گئے۔ انہوں نے کہا تمہارے آقا کا بھی روز کا یہی کھانا ہے۔ ایک روز آپ نے بیوی سے کہا کہ انگور کھانے کو جی چاہتا ہے، اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو دو۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو ایک کوڑی بھی نہیں، تم باوجود ایک امیر المومنین ہو، تمہارے پاس اتنا بھی نہیں کہ انگور کھا لو۔ آپ نے کہا انگوروں کی تمنا دل میں لے جانا بہتر ہے، یہ نسبت اس کے کل کو دوزخ میں زنجیروں میں رگڑے جائیں۔ آپ کی حرم محترم فرماتی ہیں کہ ایام خلافت میں آپ کی یہ حالت رہی ہے کہ باہر سے آ کر سجدے میں سر رکھ دیا کرتے اور روتے، اسی حالت میں سو جاتے، جب آنکھ کھلتی تو پھر رونے لگتے۔ ولید بن ابی سائب کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر کسی شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں دیکھا۔ سعد بن سوید کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ان کے کرتے میں سامنے اور پیچھے پابند لگے ہوئے۔ ایک شخص نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا فرمایا کہ پھر آپ کپڑے نہیں بنواتے؟ آپ تھوڑی دیر تک سر جھکائے ہوئے کچھ سوچتے رہے، پھر فرمایا کہ تو نگری میں میانہ روی اور قدرت میں افق بڑی چیز ہے۔ ایک روز آپ نے فرمایا کہ میں 50 برس بھی تم میں رہوں تو مراتب عدل کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ میں عدل کرنا اور تمہارے دل میں سے طمع دینوی کو نکال ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل متمحل نہیں ہو سکتے۔ ابراہیم بن میسرہ نے طاؤس سے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز مہدی ہے۔ انہوں نے کہا صرف مہدی ہی نہیں بلکہ عادل کامل بھی ہیں۔ آپ کے انتقال کے وقت لوگ بہت سال مال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سب لے جاؤ اور اپنے کام میں لاؤ۔ اس کے بعد آپ نے اپنا مال بھی اس میں شامل کر دیا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم فاطمہ بن علی بن ابی طالب کے پاس گئے، انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کی بڑی تعریف کی اور فرمایا کہ اگر وہ زندہ رہتے تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔